اپنی معافی ضمیر کا اظہار فرما رہے تھے محمد جمان بن محمد اشرف۔ اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں شمس الرحمن بن مولانا رحیم بخش صاحب کو کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام مسند صدارت پر تشریف فرما علماء کرام، کرسی انصاف پر براجمان جج صاحبان، ایوان علم میں موجود ارباب علم و دانش، آج کی میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ ہے وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی۔ سامعین محترم، نبوت کے بعد سب سے افضل مرتبہ صحابیت کا ہے۔ صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیوں؟ صحابی کی وجہ فضیلت دیگر افراد پر وہ صحابی ہونا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس میں ممتاز ہیں۔ اس کی تین وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ نبی کے ساتھ صحبت کا زمانہ پایا۔ نمبر دو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 نسلیں صحابی بنی۔ نمبر تین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں خود قرآن کریم صاحب کے لفظ سے صحابی ہونا فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ، یہ شرف صرف صدیق اکبر کا ہے۔ محترم سامعین، صدیق اکبر نبوی رنگ میں رنگے جا چکے تھے۔ اگر کوئی مجھ سے صرف ایک جملے میں صدیق کی شان پوچھے تو میں کہوں گا صدیق عکس نبوت تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آئینے کے سامنے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں اور آئینے میں جو عکس نظر آئے گا اسے صدیق کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہی وجہ ہے کہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے تو لوگ پہچان نہ سکے کہ ان میں صدیق کون ہے، نبی کون ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی مجھ سے صرف ایک سطر میں صدیق کی شان پوچھے تو میں کہوں گا صدیق عکس نبوت تھے۔ سامعین محترم، وہی ہستی جسے 1400 صدیوں کے اکابر علماء افضل البشر بعد الانبیاء کے لقب سے جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ جی ہاں، وہی ہستی جس کو زبان نبوت نے عتیق اور صدیق کے القابات سے نوازا۔ جی ہاں، وہی ہستی جو ممدوح خدا بھی ہے، جو ممدوح مصطفیٰ بھی ہے، جو ممدوح مرتضیٰ بھی ہے، جو ممدوح عہد صدق و وفا بھی ہے۔ جی ہاں، وہی ہستی جس کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خلیفۃ الرسول بلا فصل بھی ہے۔ جی ہاں، وہی ہستی جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کے اعزاز کے امین بھی ہے، حسن نبوت کے تجلی اول یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں خود خالق یوں فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، کہیں ارشاد ہوتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہیں ارشاد ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہیں ارشاد ہوتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ سامعین محترم، ذرا توجہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب تمام صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی، طہارت و فضل پر پڑی تو وما ينطق عن الهوى والی زبان اقدس جب کھلتی ہے تو یوں گئے ہوتی ہے لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره۔ کبھی ارشاد فرماتے ہیں انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض۔ جی ہاں، کبھی صدیق کے جانثاریوں کو مجمع صحابہ میں یوں ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے تمام بندوں کے سنت کا بدلہ چکا دیا سوائے ابوبکر کے کہ اس کے سنت کا بدلہ میں نہیں دے سکا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ جی ہاں، جس کے لیے حضرت علی فرمائے اشجع الناس وہ صدیق اکبر ہیں۔ محترم سامعین، صدیق اکبر کی جرأت و بہادری اور شجاعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ارتداد کے زمانے میں حضرت صدیق اکبر ان کے سامنے ایسے کھڑے تھے جیسے نبی کھڑا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد فتنے جوش مار رہے تھے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، مرتدین کا فتنہ، مسلمہ کذاب کا فتنہ، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا فرما رہے تھے میں ان سے جہاد کروں گا۔ صدیق مزاج شناس نبوت تھا، ابوبکر نے نبوت کے مزاج کو سمجھا ہے، ابوبکر نے وفا کی ہے نبی کے ساتھ، عجیب جان نثار تھا، پھر نبی وفاؤں کا بدلہ دیا ہے صدیق کو۔ صحابہ کرام جیسا عاشق سورج نے نہیں دیکھا، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا عاشق تمام صحابہ کرام سمیت پوری دنیا کے کسی فرد نے نہیں دیکھا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، وما علینا الا البلاغ المبین۔